بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں براق خان ٹی وی ناصر خان کے ساتھ۔ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نجم سٹی چڑیوں والے بابا جو ہر حکومت میں چاہتے ہیں کہ مجھے پروٹوکول ملے، ہر حکومت میں چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بڑی سیٹ ملے، ہر حکومت میں چاہتے ہیں کہ میں سکرین پہ رہوں، مجھے بابا سمجھا جائے، مجھے گرو سمجھا جائے، گرو ناتھ سمجھا جائے۔ یہ ہر حکومت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی پیپلز پارٹی میں رہے اور نگران حکومت میں سیٹ اپ میں آئے، نگران وزیر اعظم آئے اور ان کی گڈی بہت اٹھا کے رکھی انہوں نے پیپلز پارٹی کی۔ پھر ان سے کنارہ کشی کر لی، نون لیگ آ گئی، نون لیگ کے اندر گھس گئے، وزیر اعظم کے گھر پہنچ گئے، ان کی بیگم بھی اور یہ بھی ان کے گھر میں کھانا کھانے، ہی چڑ پڑوسی جو اس کا ہوتا ہے۔ پھر کرکٹ کے سربراہ بن گئے، نواز شریف صاحب نے ان کو بنا دیا۔ لیکن اب جو حکومت آئی ہے عمران خان کی، چلو ہم جتنا مرضی برا بھلا کہیں عمران خان کو، میں خود کہتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، میں خود اس کے بہت بڑا خلاف ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو کہنی پڑے گی۔ حقیقت یہ ہے، اس سے پہلے جتنے وزیر اعظم آئے وہ نجم سیٹھی سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو نجم سیٹھی ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ یہ وزیر اعظم ایسا ہے عمران خان جو پڑھا لکھا بھی ہے اور یورپ کی دنیا کو جانتا ہے، ورلڈ ٹور دیکھا ہوا ہے اس نے، ہر چیز کو نالج ہے، ہر چیز اس نے دیکھی ہوئی ہے، بس ایک مہنگائی نہیں سنبھال پا رہا ہے۔ تو یہ نجم سٹی سے اوپر پڑھا لکھا ہوا آیا، تو نجم سٹی کو یہ بات بڑا برا بھلا لگ گئی کہ یہ تو میری دال نہیں گلنے دے رہا، جو میں چاہ رہا ہوں مجھے نہیں دے رہا۔ اب نجم سٹی صاحب نے کھلے عام بولنا شروع کر دی ہے۔ کل انہوں نے ایک نیوز چینل میں بیٹھ کے کہا ہے کہ دھرنا نکالو، جلوس نکالو، اس حکومت کا سر پاڑنا پڑے پاڑیں، نفرت پھیلاؤ، لوگوں کو مارو، جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن یہ حکومت کو گراؤ، کیونکہ ان کو عمران خان پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں پسند؟ عمران خان انہیں کرپشن نہیں کرنے دے رہا، عمران خان انہیں پروٹوکول کی لمبی لمبی گاڑیاں نہیں دے رہا، عمران خان انہیں بڑے بڑے بنگلے نہیں دے رہا، اس لیے عمران خان کے خلاف ہیں یہ۔ تو ان کو تو چاہیے پیڑ بھر کے کھانا، جو عوام کو نہیں ملتا، اس ٹائم نہیں مل رہا۔ نجم سٹی کو چاہیے نوٹ، اسے چاہیے ڈالر، بہت پیسہ ہے اور بھی چاہیے، تو اس لیے یہ اب بکواس کر رہا ہے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اور نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آ جائیں نون لیگ پہ۔ نون لیگ جو کیچڑ اچھاڑ رہی ہے ہمارے اداروں پہ، پاک فوج ایسا ادارہ ہے، اس کے اوپر اس سے پہلے کبھی اتنے کیچڑ نہیں اچھالے گئے۔ میں تو کہتا ہوں یہ نون لیگ پاک فوج کی لاڈلی ہے، کیوں پاک فوج انہیں کچھ نہیں کہتی، یہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب ثاقب نثار صاحب پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، کچھ آڈیو کچھ ویڈیو کا پنگا آ گیا ہے، تو اس کے اوپر اب کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ پہ کیچڑ اٹھالے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا پروسیجر بہت سلو ہے، پہلے ایسے جج صاحبان نے بہت کچھ کیا ہے، شہباز شریف صاحب کی ویڈیو آڈیو بھی ہے جو بہت کچھ انہوں نے کروایا بھی ہے۔ آصف علی زرداری کو سوری 5 سال سزا دی جائے، یہ دی جائے، یہ آڈیو سب نے سنی ہوئی ہے، بدنام زمانہ ہے یہ، جو ٹیلی فون پہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ زرداری کو 5 سال سے زیادہ سزا سنائی جائے، یہ وہ فلانا، سب کچھ ہوتا ہے۔ ثاقب نثار صاحب پہ بھی ایسا آ رہا ہے۔ دوسری مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو آ گئی ہے، پرسوں انہوں نے خود ہی پریس کانفرنس میں کہا ہاں یہ ویڈیو میری آڈیو۔ اپنے من پسند لوگوں کو، ٹی وی چینلوں کو پیسہ دیا گیا، جو سب سے زیادہ جیو کو کھلایا گیا پیسہ، اس لیے وہ ہر ٹائم نون لیگ کے گیت گاتا ہے۔ انہوں نے اپنی لیگل اور صحیح تو کرنی نہیں ہے، جو صحافت ہے وہ کرنی نہیں ہے، وہ نون لیگ کے گن گاتا ہے۔ ہمیں اب سمجھ آئی کیوں کیوں گن گاتا تھا، یہ پیسے لیتا تھا، اس کو سب سے زیادہ پیسے دیے گئے اور سب سے کم ایئر وائی کو دیے گئے، کیونکہ ایئر وائی سب کچھ دکھاتا ہے، ان کے خلاف بھی دکھاتا ہے اور ان کے صحیح بھی خلاف دکھاتا ہے، اس لیے ایئر وائی کو انہوں نے وہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں، ان کو ایڈ نہ دیے جائیں، سما کو ایڈ نہ دیے جائیں، کیونکہ سما بھی دھڑلے والا چینل ہے، اس کو بھی نہ دیے جائیں، اس لیے ان کے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ اب بات آ جائے پاکستان کی، بات یہ ہے مہنگائی حد سے زیادہ ہے، چینی کا ریٹ دیکھ لیں، گھی کا ریٹ دیکھ لیں۔ عمران خان صاحب غریبوں کی روٹی آپ نے کھانے کا عذاب کر دی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں آپ کو ہم ووٹ دیں گے یا یہ پبلک ووٹ دے گی؟ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟
کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا لوگوں کا. لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ اب سن رہے ہیں کہ وہ چوری ہمارے لیے اچھے تھے، کم سے کم کھانا تو ہم کھا رہے تھے. وہ ڈاکو ہمارے لیے اچھا تھے، کم سے کم کھانا تو کھا رہے تھے. اب تو پیٹرول بھی نایاب ہو گیا ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہے. آپ کہتے ہیں انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مہنگا ہے. انڈیا میں ایک آدمی، غریب سے غریب آدمی $300 پر ڈے کماتا ہے. ہمارے پاکستان میں $50 بھی پر ڈے نہیں کماتا. پھر ڈالر کے مقابلے میں ان کا پیسہ تکڑا ہے انڈیا کا، ہمارا اس سے ڈاؤن ہے. اگر وہاں انڈیا کا $1 لے آؤ تو ٹرپل بنتا ہے، اب تو ڈبل سے بھی زیادہ بنتا ہے. تو ہم جو ہیں اپنی اتنی مہنگائی کر دی ہے، سوئی گیس، پیٹرول، بجلی بھی اب مہنگی کر دی ہے آپ نے، اور پیٹرول نایاب ہو چکا ہے. تو عوام آپ کو کیسے ووٹ دیں گے؟ عوام آپ کو ووٹ نہیں دے گی جتنا میرا خیال ہے. عوام یہی چاہے گی یہ چور ڈاکو آ جائیں، چلو ہمارا پیٹ روٹی تو ہم کھائیں. بے روزگاری بڑھ گئی ہے. ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کراچی کی، وہ کوئی پی ٹی وی چینل میں کوئی نیٹ ورک کا کام کرتا تھا، اس کو کسی بات سے فارغ کر دیا گیا. باہر اس نے پھر آٹو رکشہ لیا، آٹو رکشہ چلایا اس نے. اس کا گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا. وہ جو دسترخوان روڈوں پہ لگتے ہیں وہاں سے کھانا لے کے آتا تھا اپنے بچوں کے لیے. اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے خودکشی کر لی. اس کے 4 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے. کم سے کم اسی کا آپ اعلان کر دیں گے اس کو حکومت دے گی. جھوپڑیاں جل گئی کراچی کے اندر، لوگ کھلے آسمانوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچوں لے کے بیٹھے ہیں. آپ کہتے تھے کہ میں غریبوں کو گھر دوں گا، میں 50 لاکھ گھر دوں گا. آپ نے گھر دیے مالداروں کو، پیسے والوں کو. آپ کو گھر دینے چاہیے تھے جو جھوپڑیوں پہ رہتے ہیں ان کو. جو کراچی میں 300 سے زیادہ جو جھوپڑیاں جلی ہیں، ان کا تو سب کچھ ان جھوپڑیوں کے اندر تھا، پیسہ بھی، ہر چیز بھی، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی. آپ سوچ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ان کا کچھ کرے گی، کچھ دے گی؟ کچھ بھی نہیں دے گی. وہ تو آپ سے بھی بڑے ڈاکو ہیں، وہ کہاں سے دیں گے؟ تو آپ نے جو 50 لاکھ گھروں کا جو اسکیم نکالی تھی، تو اگر آپ ان غریبوں کو گھر دے دیں تو یہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے. حکومت آنی جانی چیز ہے، ایسا کر جاؤ کہ ساری زندگی لوگ یاد رکھیں. سردار بھائی میرے ساری زندگی آپ کو یاد رکھیں گے. کیوں کہ آپ نے کرتارپور کوریڈور بنایا ان کے لیے. وہ ساری زندگی، آنے والی ساری نسلیں، آپ کی نسلیں تباہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں نہیں ہوں گی، لیکن آپ کی نسلوں کو آپ کو یاد کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ان کو تحفہ دیا کرتارپور کا. اسی طرح آپ ان جھوپڑی پٹی والوں کو گھر دیں گے، یہ بھی ساری زندگی آپ کو یاد رکھیں گے. یہ صدقہ جاری ہے. تو آپ انہیں گھر دیں. کھلے آسمان کے نیچے سردی اتنی پڑ رہی ہے، کھلے آسمان کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں اور لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے. تو کہاں سے آپ دیں گے؟ آپ نے وعدے کیے تھے 50 لاکھ گھر کے، آپ نے گھر نہیں دیے. ان کو دیے، مالداروں کو دیے. سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے امیروں کو دیے، غریب کو جس کو حق ہے اس کو نہیں دیے. اسی طرح آپ نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے. یہ غریب کو تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو. سب امیروں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، 7-7 لاکھ کے لے کے پھر رہے ہیں. کوئی غریب بھیجتا ہے تو اس کو یہ میسج آتا ہے آپ اس کے لائق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں. کیوں حقدار نہیں ہے غریب آدمی؟ آپ پیسے بانٹ رہے ہیں. جائے سینٹر میں دیکھیں، سینٹر میں آپ کے جو سٹاف ہے، جو $1000 اس کو کہہ دے کہ اس میں سے 10,000 میں سے $1000 یا 2,000 آپ لے لیں، اس کو پیسے پہلے مل جاتے ہیں. اور جو کہتا ہے نہیں یہ حکومت کے پیسے ہیں، اس میں آپ کا حق نہیں ہے، آپ کو سیلری مل رہی ہے، یہ میرے پیسے ہیں، تو ان کو 3 دن تک میں نے عورتیں دیکھی ہیں وہاں آتی ہیں، سارا دن بیٹھے جاتی ہیں اور ان کو پیسے نہیں ملتے، اور ان کے گھر میں راشن بھی نہیں ہے. یہ حقدار ان کے وہ ہیں اس 10,000 میں، لیکن ان کو پیسے نہیں ملتے. چور بازاری ہے، کھلی عام کھلم چل رہی ہے پاکستان میں. پنجاب میں بھی اگر کہیں جاؤ، حکومت کے آفس میں کہیں پہ بھی جاؤ، کہتے ہیں اور ووٹ دو عمران خان کو. آپ کی بیڈ گورننس ختم، تباہ برباد ہو گئی ہے، آپ کا کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو آپ صرف اسلام آباد میں ٹھنڈے گرم بنگلوں کے اندر بیٹھے ہیں. غریبوں کو دیکھیں، غریب آدمی باہر تباہ ہو گیا ہے. آپ کو سارے منشی اور چور کے بچے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، باہر آئیں، آنکھیں کھولیں. ایک غریب آدمی بھی اگر بھوکا مر گیا نا تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اس کے مالک ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ امیر ہیں اس ٹائم. تو کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ اگر رپورٹ ہونے لگ جائے نا
تو آپ پاگل ہو جاؤ گے دنیا میں. یہ تو پی ٹی وی والا نیوز کے ساتھ ٹیچ تھا جو اس کی رپورٹ چل گئی. ڈیلی کتنے لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں صرف اس غربت کی وجہ سے. بڑے بڑے دور آئے, بڑے بڑے ظالم لوگ آئے, لیکن یہ حال نہیں ہوا جو آپ نے کر دی ہے. لوگ روٹی سے محتاج ہیں, کھانا نہیں ہے لوگوں کے گھر میں, پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں. کس کو جا کے بتائیں؟ کون ہے ان کی دداد رستی کرنے والا؟ کون ہے؟ بیٹھ کر ورنہ صاحب کی آپ نے اتنا بڑا صوبہ ایک پاگل آدمی کو دے دی ہے جو اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا, جو اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا. اتنا بڑا صوبہ کیسے مینیج کرے گا؟ اور جو بیسٹ آدمی تھا اس کو آپ نے پنجاب کا سپیکر لگا دی ہے, چودھری پرویز الہی کو. اس نے کر کے دکھایا پہلے اس پنجاب میں 1122 لے کے آیا, سب کچھ لے کے آیا. اس کو وزیر اعلیٰ بناتے, پھر اس پنجاب کی ترقی دیکھتے. ایک پاگل آدمی کو لا کے بٹھا دیا آپ نے. کیوں کہ آپ ضدی ہیں, آپ ضد پہ اڑ جاتے ہیں. نہیں, میں نے اسی کو بٹھانا, یہ میرا وسیم اکرم ہے. وہ وسیم اکرم کے ساتھ یہ نہیں مل سکتا. وہ وسیم اکرم تھا, وہ ملک کے لیے کھیلتا تھا, ابھی بھی ملک کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے تھے اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اس کا اپنا گھر نہیں ہے, کروڑوں روپے کہاں سے آ گیا؟ پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا, اور اس کے لیے اسپیشل ایک ویلاگ میں بناؤں گا اس آدمی کے لیے جو لمبی لمبی گاڑیوں میں پھرتا ہے, شراب کے لائسنس دیتا ہے, اتنا کچھ کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے, ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا اس کے علاقے میں. اس ٹائم دھڑا دھڑ ترقی کری جا رہا ہے اپنے علاقے کی, دوسرے علاقے بھی پنجاب میں آتے ہیں. تو میرا آج کا یہ ویلاگ ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے, نہ پسند آئے. کامنٹ باکس میں ضرور ہزار حالائے اپنی لکھنا کہ میرا غلط ہے یا اچھا ہے, کچھ بھی ہے. میرے ویڈیو کو لائک کرنا. ابھی نئے نئے سٹارٹ کیا ہے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ویلاگس. آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا اور بھی اچھے ویلاگس بناؤں گا اگر آپ میری سپورٹ کریں گے. یہ ضروری ہے آنکھیں کھولنا ان لوگوں کی, کیونکہ یہ لوگ, مجھے نہیں لگ رہا, 3.25 سال ہو گئے ہیں, کچھ نہیں کر پائے, اور 2 سال میں کیا کریں گے مجھے کچھ نہیں لگتا. پاک فوج آپ کی ہے, اس ملک کی وقار ہے پاک فوج, اس ملک کی عزت ہے یہ پاک فوج. یہ پاک فوج نہ ہوتی ملک مٹی ہو جاتا. اس پاک فوج کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. ساری دنیا کی لوگ اس پاک فوج سے ڈرتے ہیں, اسرائیل سمیت, انڈیا سمیت. ہم اس پاک فوج پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہمارا سپریم کورٹ کتنا غلط ہو, ہم اپنے سپریم کورٹ پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے. ہم اپنے سپریم کورٹ کے ججوں پہ کیچڑ نہیں پھینکیں گے, کیونکہ ہم کیچڑ پھینکتے ہیں تو باہر کے میڈیا سارا دن یہ رپورٹ چلا چلا کے نہیں تھکتا ہے. انڈیا خوش ہوتا ہے. ہم تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں, ہم تو دشمنوں کو خوش کرتے ہیں اپنے اوپر, اپنے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھال کے. پلیز ایسا مت کریں, اپنی پاک فوج کا ساتھ دیں. یہ ہمارے ملک کا وقار ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم.